یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غم زدہ آ گیا آتش ناکام آ گیا، ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غم زدہ آ گیا آتش ناکام آ گیا، غم غلط ہو گئے معصیت دھل گئی، غم غلط ہو گئے معصیت دھل گئی، مغفرت عافیت کا پیغام آ گیا۔ معصیت دھل گئی یعنی گناہ بھی دھل گئے، سبحان اللہ، دل دھل گیا۔ حضور کی بارگاہ میں جو آیا، ایک شخص آیا، ایک نوجوانوں کی نظر کرتا ہوں، توجہ کریں گے۔ ایک نوجوان آیا جس سے بدکاری کی لت پڑ چکی تھی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اذن لی بالزنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں۔ اللہ، اتنی بڑی جسارت، اتنی بڑی جرأت، صحابہ کرام اسے گھور کے دیکھنے لگے۔ وہ نوجوان کیا دربار رسالت میں کہہ رہا ہے؟ تجھے حیا نہیں آتی؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا اجازت مانگ رہا؟ حضور کا دل دکھا رہا۔ رحمت عالم نے فرمایا ایک طرف ہو جاؤ، اس نوجوان کو قریب کیا اور کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ کیا سمجھانے کا انداز ہے، سبحان اللہ، کیا دل دھونے کا انداز ہے، سبحان اللہ، کیا معصیت مٹانے کا انداز ہے۔ دل کی سیاہی کو دھونا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو پھر نگاہوں سے دل دھلتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوان اتحبہ لامک، جس کی تو اجازت مانگ رہا ہے کیا تو اپنی ماں کے لیے اس کو پسند کرے گا؟ کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ یہ بدکاری کرے، کیا تجھے پسند ہے؟ کیا تو برداشت کرے گا؟ تجھ میں حوصلہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا واللہ انی لا احبہ، اللہ کی قسم میں تو ایک لمحہ کے لیے بھی برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی میری ماں کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، میں تو اسے ٹھکانے لگا دوں۔ حضور نے فرمایا پھر سن، لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے پسند نہیں کرتے یہ بات کہ ان کی ماں کے دامن پر کوئی داغ اور دھبا لگائے۔ حضور نے پھر فرمایا اتحبہ لاختک، جو مقدس رشتے ہوتے ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، بدکاری کا تصور بھی نہیں کر سکتا، بالفرض اگر تصور آ بھی جائے تو انسان کانپ اٹھتا ہے، خیال کو جھٹک دیتا ہے، میں کیا سوچ رہا ہوں۔ بدبخت موجود ہیں، اب مجھ میں حوصلہ نہیں ہو رہا کہ میں یہ بات کہوں، وہ بھی بدبخت ہیں جو مقدس رشتوں کے ساتھ مکالہ کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں جی ہم پر کرم نہیں ہو رہا۔ اللہ دوستو، سرکار نے فرمایا کیا تو اپنی بہن کے لیے پسند کرے گا کہ کوئی تیری بہن کے ساتھ مکالہ کرے؟ کہا واللہ انی لا احبہ، میں اپنی بہن کے لیے قطعاً برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی میری بہن کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ تو حضور نے فرمایا تو لوگ بھی تو اپنی بہنوں کے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ ایسے حضور
جتنے مقدس رشتے ہیں، خالہ ہو گئی، پھوپھی ہو گئی، بیٹی ہو گئی، یہ سارے حضور کہتے گئے تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو قطعاً بھی پسند نہیں کروں گا کہ میرے مقدس رشتوں کے ساتھ کوئی اس طرح کی زیادتی کرے، یہ سوچے اگر کوئی ایسا کرے گا میں تو ٹکڑے کر دوں۔ تو حضور نے فرمایا پھر لوگ بھی تو نہیں پسند کرتے نا، نہیں برداشت کرتے۔ اللہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایسے دل پہ نا ہاتھ رکھا، ایسے ہاتھ رکھا، کیونکہ دل میں گندگی ہوتی ہے نا نوجوانوں، ظاہر ہے اگر اندر گندگی ہوگی تو آنکھ میں گندگی ہوگی، آنکھ گندی ان باتوں کی طرف اٹھے گی، کان گندی باتیں سنیں گے، لطف اندوز ہوں گے، گندی باتیں، فحش باتیں، بے حیائی کی باتیں کان سنیں گے، چونکہ اندر گندگی ہے۔ ہاتھ گندگی کی طرف اٹھیں گے، پاؤں گندگی کی طرف اٹھیں گے، چونکہ اندر گندگی ہے۔ قد افلح من تزکا، وہی شخص کامیاب ہوگا جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا۔ یہ روزہ اسی لیے تو ہے، تربیت کرتا ہے ہماری کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مبارک ہاتھ بھی رکھا اور ایسے ہاتھ پھیرا، فرمایا اللہم طہر قلبہ واغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، یہ گندگی میں ڈوبا ہوا ہے، مولا اس کے دل کو پاک کر دے، ہر گندگی سے، ہر غلاظت سے، نفسانی خیالات سے اور شیطانی احساسات سے، جذبات سے، اے اللہ اس کو پاک کر دے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ رحمت عالم نے کیا ہاتھ پھیرا کہ سبحان اللہ، تمام خواہشات پہ پانی پھیر دیا۔ اللہ اکبر۔ آیا تھا تو زانی تھا، گیا تو عشق رسول میں فانی تھا۔ وہ کہتا ہے پھر ایسا میرا دل پاک ہو گیا کہ لگتا ہے کبھی مجھے اس کا خیال بھی نہیں آیا۔ اس لیے یہ جو شعر بڑا خوبصورت ہے، ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غم صدا گیا، آتش ناکام آ گیا، ہم غلط ہو گئے، معصیت دھل گئی، مغفرت عافیت کا پیغام آ گیا۔ بزم کونین ساری سواری گئی، بزم کونین ساری۔ معراج کا منظر پیش کر رہے ہیں، جن نے یہ نعت لکھی میں نے ان کو دیکھا ہوا بھی ہے اور ان کی زبان یہ نعت سنی ہوئی ہے۔ بزم کونین ساری سواری گئی، عرش کی چھت زمین کی صفیں بچھ گئیں، انبیاء آ گئے، مسجد اقصی میں انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، مقتدی آ چکے تو امام آ گیا، ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی۔ تو بڑا خوب لکھتے ہیں کہ لاڈلے تھے خدا کے کلیم خدا، لاڈلے تھے خدا کے کلیم خدا، مولا دھوپ ہے بادل امن آئے، بادل سایہ کر رہے ہیں، مولا پیاس لگی ہے، پتھر پہ عصا مارو چشمے جاری ہو جائیں گے، چلتے ہیں بادل بھی ساتھ چلتے ہیں، بھوک لگی ہے من و سلوہ اترتا ہے۔ اللہ ہو لاڈلے تھے خدا کے
کلیم خدا فرق پر ہے کلیم اور محبوب میں، وہ کلام حق لینے گئے دور پر۔ مولا قوم کہتی ہے کتاب چاہیے، فرمایا پھول کے آؤ، حاضر ہو گئے، فرمایا 40 دن یہاں رہنا پڑے گا، دن کو روزہ رکھنا پڑے گا، راتوں کو قیام کرنا پڑے گا، پھر کتاب ملے گی۔ لیکن محبوب کی شان کیا ہے؟ سبحان اللہ، مکے میں ہیں تو قرآن مکے میں نازل ہو رہا ہے، سبحان اللہ، سفر میں ہیں تو سفر میں نازل ہو رہا ہے، سبحان اللہ، مدینے پہنچے تو مدینے میں، سبحان اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہیں، گود میں ہیں تو سبحان اللہ وہاں قرآن اتر رہا ہے۔ سبحان اللہ، لاڈلے تھے خدا کے کلیم خدا فرق پر ہے کلیم اور محبوب میں، وہ کلام حق لینے گئے دور پر، ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا، ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غم زدہ آ گیا، تشے ناکام آ گیا،